آل نبی امت نبی کی بارگاہ میں ثواب پیش کرتے ہوئے خصوصاً یہ سارا ثواب سید الاولیاء سرکار غوث اعظم عبدالقادر جیلانی محمود سبحانی پیران پیر روشن جمیل کی بارگاہ میں ثواب بطور نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلہ وأصحابہ وذریاتہ وأہل بیتہ اجمعین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، قابل صدر کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، خصوصاً حضرت علامہ مولانا عزیز شیخ محمد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدقنا رسولہ النبی الامین الکریم، سبحان اللہ۔ ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے بارگاہ رسالت والے رسالت میں جھوم کر عشق میں ڈوب کر بآواز بلند حدیث شریف پیش فرماتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ نبی نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ آج ہم یہاں پر قطب الاقطاب فرد الافراد پیران پیر روشن جمیل سیدنا عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا مقدر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سرکار غوث اعظم عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی پیران پیر روشن جمیل کی محفل میں بٹھایا ہے۔ اس لیے
لیے کہ سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی کسی ایسی ذات کا نام نہیں ہے۔ علماء کرام، بزرگان دین سے یہ بات آج تک چلی آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی محبوب عثمانی پیرانی پیر روشن جمیل کو بہت بڑی شان والا بنایا۔ مگر ہر انسان کو شان والے کی شان کا انداز نہیں ہوتا۔ عزت والا ہی عزت والوں کی عزت کرتا ہے۔ ہر انسان عزت کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ جلیل، رسوا، حقیر، ہلکا انسان کسی کی عزت نہیں کرتا۔ جو عزت والا ہوتا ہے وہی دوسروں کی عزت کرتا ہے۔ اسی طرح ہر کیٹیگری والا اپنی کیٹیگری والے کو پہچانتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک وکیل کتنا قابل ہے، ایک وکیل کتنا قانون دان ہے، ایک وکیل کتنا قانون جانتا ہے، یہ ہر کالا کوٹ پہننے والا نہیں بتا سکتا۔ کالا کوٹ پہننا الگ بات ہے، وکالت الگ چیز ہے۔ وکیل ہونا اور بات ہے، کالا کوٹ پہننا اور بات ہے۔ تو ہمارے تمہارے جیسا نہیں جان سکتا کہ یہ کتنا قابل وکیل ہے۔ وکیل کو وکیل ہی سمجھ سکتا ہے، کتنا قانون جاننے والا ہے، کتنا پاورفل دلائل پیش کرنے والا ہے، وکیل کو وکیل ہی سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح ایک عالم دین کی صلاحیت، ایک عالم کتنا قابل ہے، کتنی صلاحیتوں کا مالک ہے، کتنا علم والا ہے، یہ ہر جوبہ ٹوپی والا نہیں پہچان سکتا۔ لباس پہننا الگ چیز ہے، جوبہ پہن لینا، پائجامہ پہن لینا، کرتا پہن لینا، عمامے پہن لینا، ٹوپیاں پہن لینا، یہ الگ چیز ہے۔ اسی لیے تو کہا شرافت نفس میں ہوتی تو انصاف پارسا ہوتا، لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی، حقیقت چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے کبھی خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ سبحان اللہ۔ عالم دین کو سمجھنے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ ایک عالم ہی عالم کی شان، عالم کی صلاحیت، عالم کے مقام کو سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح ولی کو جاننے کے لیے ایرے گہرے نٹھوں کا کام نہیں ہے۔ ارے جو خود کو اچھا مسلمان نہ بنا سکا، جو اپنے آپ کو اچھا نہ بنا سکا، اپنے آپ کو اچھا ایمان والا نہ بنا سکا، اچھا مسلمان نہ بنا سکا، ارے جو اپنے ماں باپ کی عظمتوں کو نہ جان سکا، وہ ولی کی ولایت کو کیا جانے؟ ولی کی ولایت کو سمجھنے کے لیے ولی ہونا ضروری ہے۔ ہر انسان ولی کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، جس طرح وکیل کو سمجھنے کے لیے وکیل ہونا ضروری ہے، عالم کو سمجھنے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، اسی طرح ولی کو سمجھنے کے لیے ولی ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا ولی کی سناست، ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار غوث اعظم
खाली वली का नाम नहीं है, वलियों के वली का नाम है, सुभान अल्लाह, सैयदुल औलिया का नाम है, गौसुल अगवास का नाम है, कुतुबुल अत्ताब का नाम है, फर्दुल अफराद का नाम है। इसी की शान को समझने के लिए आप मेरे दोस्तों किसी सड़क छाप मुल्ला के पास जाएंगे तो आपको नहीं बताएगा कि गौसे आजम क्या है, गौसे आजम का मकाम क्या है, गौसे आजम की असमतें क्या है। वली को समझने के लिए वली की बारगाह में जाओ। और हमारी नजरों में 14वीं सदी में एक ऐसा अल्लाह का वली आया है जिसको जमाना आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत के नाम से सुभान अल्लाह। वही आला हजरत अजीमुल बरकत की नजर में गौस पाक क्या है। बार बार आपने सुना होगा, बरेली का इमाम, सुन्नियों का ताजदार डंके की चोट पर ये कहता नजर आता है, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर बना क्या कोई जाने तेरे कैसा तेरा, और या मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और या मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। आज मेरे दोस्तों आपके नसीब की बात बताऊं कि सरकार गौसे आजम की महफिल में बैठना ये बदनसीबों का नाम नहीं है, बड़े नसीब वाले होते हैं जिसको अल्लाह गौस पाक की महफिल में बिठाता है। बल्कि ये भी हमारा नसीब है, हमारा मुकद्दर है कि गौस पाक ने हम गुनहगारों से अपनी महफिल सजवाई। गौस पाक हमारी महफिलों के मोहताज नहीं, हमारी तकरीरों के मोहताज नहीं, हमारी तारीखों के मोहताज नहीं। किताबों में ये लिखा है, रिवायतों में आया है कि सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह के उस मुकद्दस बंदे का नाम है कि जिसकी शान और अजमत को बयान करने वाला दुनियादार नहीं है। किताबों में आया है कि खुद मदीने के ताजदार ने मेरे गौसे आजम की शान को बयान फरमाया। सुभान अल्लाह। जिसकी शान को बयान करने के लिए अल्लाह ने पूरे कुरान को नाज़िल फरमाया। कहीं फरमाया वद्दुहा, कहीं फरमाया वल्लैलि इज़ा सजा, कहीं फरमाया मा ज़ागल बसरु व मा तग़ा, कहीं फरमाया यदुल्लाह फौक़ा अयदीहिम, कहीं फरमाया व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बिस्मिल्लाह की बात से लेकर नास की सीन तक मेरे खुदा ने मुस्तफा की असमतों को बयान करने के लिए कुरान को नाज़िल फरमाया। अरे इसकी असमत बयान करने के लिए कुरान यासीन आए, इसकी असमत को बयान करने के लिए सूरह रहमान आए, जिसकी असमतों को खुदा बयान करता है। मेरा अब्दुल कादिर वो है, उसकी असमतों को खुद मुस्तफा बयान करता है। आप कहेंगे बाबा सरकार का जमाना कहाँ, गौस पाक का जमाना कहाँ? इसलिए कि मेरे उस्ताद हर बात को साफ साफ करने बताया। हो सकता है कल सुबह कोई आपसे कहे बापू ने कहा आपने मान लिया, कभी सोचा नहीं सरकार गौस पाक तो नबी के 500 बरस बाद पैदा हुए, नबी ने कब उनकी तारीफ की, नबी ने कब उनकी अजमत बयान की, नबी ने उनकी कब शान बयान की, नबी ने उनका मकाम कब बयान किया, नबी ने उनका मर्तबा कब बयान किया। तो मेरे दोस्तों किताबों में लिखा है, बहुत सारी किताब, बहजतुल असरार, कलाइद ज़वाहिर, तज़लियात गौसे आज़म, और सारी मेरे दोस्तों तसनीफात और किताबें हैं जिसमें ये बात लिखी है कि जिस दिन सरकार गौसे आज़म की विलादत होने वाली थी, सरकार गौसे आज़म का जन्म होने वाला था, सरकार गौसे आज़म पैदा होने वाले थे, उसी रात को सरकार गौसे आज़म के वालिद जिनका नाम हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, क्या नाम है? अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, सरकार गौसे आज़म के वालिद, आपके फादर पिता फरमाते हैं कि मैं सोया, आंख बंद हुई, किस्मत जागी। मैंने ख्वाब में देखा कि आमिना के लाल, अब्दुल्ला के लगते जिगर, हमारे आका मदीने के दास्तार मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए, ख्वाब में
تشریف لائے. کوئی کہے گا بابا یہ تو خواب کی بات ہے. میں نے کہا تیرا خواب میں آنا اور ہے, میرا خواب میں آنا اور ہے, مگر نبی کا خواب میں آنا یہ خواب نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے خواب میں بھی مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا. اس لیے کہ اللہ نے شیطان کو یہ طاقت نہیں دی ہے کہ وہ میری طرح بن کر آئے, میرے جیسا بن کر آئے. حالانکہ شیطان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ شیطان جس صورت میں چاہے وہ صورت بنا کر جا سکتا ہے. شیطان تمہارے سامنے تمہارا باپ بن کے بھی آ سکتا ہے, تمہاری ماں بن کے بھی آ سکتا ہے, تمہارا پیر بن کے بھی آ سکتا ہے, تمہارا امام بن کے بھی آ سکتا ہے, تمہارا استاد بن کے بھی آ سکتا ہے. میں نے تو کتابوں میں پڑھا ہے. علماء فرماتے ارے کچھ سرکار غوث اعظم کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ شیطان غوث پاک کے سامنے خدا بن کے آیا تھا. آپ پہلے کیسے روایت نمایا کہ غوث پاک ایک مرتبہ کئی دن تک پانی نہیں پیا, کئی دن تک غوث پاک نے پانی نہیں پیا. پیاس کی شدت ستا رہی تھی, زبان سوکھ کر کانٹا ہو گئی. ایک دن کیا ہوا, آسمان پر ایک نورانی بادل آیا اور اس سے پانی برسا. سرکار غوث اعظم نے اس کو پی کر اپنی پیاس بجھائی. جیسے پانی سے پیاس بجھائی میرے دوستوں بادل کے ٹکڑے سے ایک چمک پیدا ہوئی اور اس میں سے آواز آئی اے عبد القادر میں تیرا خدا بول رہا ہوں, میں تیری عبادتوں سے راضی ہو گیا, میں تیری بندگی سے راضی ہو گیا. آج کے بعد تجھ پر نماز مانگ, آج کے بعد ہر حرام کو میں نے تیرے لیے حلال کر دیا. ہمارے تمہارے جیسا ہوتا تو خوشی میں جھومنے لگتا کہ نماز معاف ہو گئی. آج معاف نہیں ہے تب بھی نہیں پڑھتے. وہاں تو عافی کا اعلان اور نور سے آواز آ رہی, چمکنے سے آواز آ رہی ہے اور کہہ رہا ہے میں خدا بول رہا ہوں. ہمارے تمہارے جیسا ہوتا تو میرے دوست کیا ہوتا, مگر سرکار غوث اعظم میرے دوست کو سمجھ گئے. فوراً کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ خدا نہیں ہو سکتا ہے, یہ شیطان نہیں ہو سکتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا, جیسے پڑھا وہ بادل چھٹا, سامنے شیطان ظاہر ہوا اور میرے دوستوں اب بھی ہارتا نہیں, پھر پھنسانے کی کوشش کرتا ہے. دوسرا داؤ کیا استعمال کیا میرے دوستوں, تاہا عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا, تیرے علم نے تجھے بچا لیا, ورنہ اس داؤ سے میں نے بڑے بڑے ولیوں کی ولایت کو ختم کر دیا, بڑے بڑے ولیوں کی ولایت کو میں نے برباد کر دیا, مگر تو علم والا تھا اس لیے تو بچ گیا. تو بھی تو علم والا تھا, تو بھی تو معلم الملائکہ تھا, تو بھی تو جنت میں جا کر پڑھانے والا تھا, سبق دینے والا رسول. مجھے علم نے نہیں بچایا ہے, مجھے خدا کے فضل نے بچایا, خدا کے فضل نے بچایا. کوئی کتنا بھی بڑا علم والا ہو اپنے علم پر کبھی غرور نہ کرے کہ مجھے کوئی برباد نہیں کر سکتا, مجھے کوئی پھنسا نہیں سکتا, مجھے کوئی ہلاک نہیں کر سکتا. اے شیطان جو فرشتوں کو وہ بھی میرے دوستوں مردود ہو گیا, وہ بھی بات کا علاج سے نکلا گیا. تو میرا بہت فرماتا ہے علم نے نہیں بچایا, خدا کے فضل نے بچایا. آج ہم ایمان والے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے, آج غوث پاک کے دیوانے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے, مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. میرے دوستو آپ اندازہ لگائیے 650 کروڑ برس تک نماز پڑھنے والا, سجدہ کرنے والا, جنت میں جانے والا, فرشتوں کو پڑھانے والا جب مردود ہو سکتا ہے تو یہ 40 دن والے کس بنیاد پر میرے دوستوں ناز کرتے. غوث پاک کہتے ہیں میرے سامنے آیا, میں نے لا حول پڑھا ہے, شیطان ظاہر ہوا تھا میرے علم بچا نہیں. غوث پاک کہتے میرے علم نے نہیں, خدا کے فضل نے بچایا. ایک دن یہی بات سرکار غوث اعظم اپنے مرید اور بچوں کے سامنے بیان کر رہے تھے. سرکار غوث اعظم کے ایک بیٹے نے سرکار غوث اعظم سے یہ پوچھ لیا کہ ابا حضور آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ شیطان ہی ہے؟ لیکن شیطان کی کوئی صورت ہو تو چمک بن کے آیا تھا, اجالا بن کے آیا تھا, نور بن کے آیا تھا, اور پھر کہنے لگا میں خدا بول رہا ہوں. آپ نے کیسے جانا؟ سرکار غوث اعظم فرماتے کہ جب اس نے یہ کہا کہ میں نے تجھ پر نماز معاف کر دی,
حرام کو حلال کر دیا. تو میں نے اپنے نفس سے کہا اے عبد القادر جیلانی تو کہاں اور امام حسین کہاں؟ تو کہا آمنہ کا لال کہا. اگر نماز معاف ہونی ہوتی تو کربلا والوں پر معاف ہوتی. میرے دوست حسن حسین پر نماز معاف ہوتی، بلکہ ان کی پیاس میں شدت کو دیکھ کر نماز معاف کر دی جاتی. مگر کربلا والوں پر بھی جب میدان کربلا میں تین کے پیاسے ہیں، تین کے بھوکے ہیں، نظروں کے سامنے بچوں کو کاٹا جا رہا ہے، ایسے وقت میں بھی حسین پر نماز معاف نہیں تو عبد القادر تو کون ہوتا ہے تجھ پر نماز معاف ہو جائے. سمجھ گیا یہ شیطان؟ کیا سمجھے؟ یہ بات سے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ شیطان کچھ بھی بن کے تمہاری ایمان کو برباد کرنے آ سکتا ہے. وہ خیر خواہ بلائے کا نام لے کے بھی آ سکتا ہے. تو تمہارا باپ، تمہارا بیٹا، تمہارا بھائی، تمہارا امام، تمہارا پیر. اسی لیے علماء فرماتے ہیں اگر کوئی شریعت کے خلاف بات تمہارا باپ بھی کیوں نہ کرے، تمہاری ماں بھی کیوں نہ کرے، اب تو یہ ہے کہ تمہارا امام بھی یا تمہارا پیر بھی شریعت کے خلاف کوئی کام کرنے کا حکم دے تو اس وقت شریعت کا یہ حکم ہے اس وقت نہ باپ کی بات مانی جائے، نہ پیر کی بات مانی جائے، نہ امام کی بات مانی جائے، نہ مولوی کی بات مانی. ہو سکتا ہے کہ میرے دوستو صورت پیر کی ہو مگر آنے والا شیطان ہو. میرے نبی فرماتے جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا. اس لیے کہ شیطان میری صورت میں آ سکتا ہی نہیں. میرے خدا نے مجھے ہر جگہ لاجواب بنایا ہے، اتنا لاجواب کہ دنیا کے اندر میری طرح کوئی دوسرا ہو سکتا ہی نہیں. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرے والد کے خواب میں سرکار آئے تو گویا ابو موسیٰ جنگی دوست نے خواب میں نبی کو دیکھا اور میرے نبی نے خواب میں آ کر ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے کہا بیٹا ابو صالح مبارک ہو مبارک ہو. تب سرکار کس بات کی مبارک؟ آج صبح تیرے گھر ایک عظیم بیٹا تشریف لا رہا ہے، ایک اللہ کا ولی پیدا ہونے والا ہے اور شان والا بیٹا پیدا ہونے والا ہے. ابو صالح موسیٰ جنگی دوست فرماتے ہیں میں نے کہا سرکار کیا شان ہے میرے بیٹے کی، کیا مقام ہے میرے بیٹے کا؟ تو میرے آقا نے خواب میں مجھے کہا کہ ابو صالح میرے بیٹے کی شان کا یہ عالم ہے جس طرح اللہ نے نبیوں میں مجھے مقام عطا فرمایا، جس طرح اللہ نے نبیوں میں مجھے مقام عطا فرمایا. یعنی جب نبی بنائے مگر جب نبیوں کا سردار بنایا تو آمینہ کے لال کو بنایا، امام بنایا، آمینہ کے لال کو بنایا. جس طرح اللہ نے نبیوں میں مجھے مقام عطا فرمایا ہے اسی طرح ولیوں میں اللہ نے تیرے بیٹے عبد القادر جیلانی کو عطا فرمایا. میرے طرح دوسرا نبی نہیں ہو سکتا، اسی طرح تیرے بیٹے کی طرح دوسرا ولی نہیں ہو سکتا ہے. یہ شان غوث اعظم کی خود مدینے کی داستان نے بیان فرمائی. اب اندازہ لگاؤ جس کی شان کو خود نبی بیان فرماتا، جس کی شان کو نبی بیان فرماتا ہو، پیدائش سے پہلے جس کی عظمتوں کا ڈنکا نبی بجاتا ہو اس کی شان کا عالم کیا. اب یہاں پر ایک نقطہ بیان کر دوں پھر اپنی تقریر کو ختم کروں. میرے دوستو میں آپ کو جو نصیب والا کہتا ہوں کیوں سنی؟ اس لیے کہ ہر انسان جب کوئی پروگرام بناتا ہے پروگرام بنانے سے پہلے وہ ایک لسٹ تیار کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے گھر شادی ہے، ختنہ ہے، ولیمہ ہے، نیاز ہے تو آپ پہلے ایک لسٹ بناتے کہ کس کو بلانا ہے. لسٹ بناتے نام والا کاغذ تیار کرتے فلاں کو بلانا ہے، فلاں کو بلانا ہے، فلاں کو بلانا ہے، فلاں کو دعوت دینا ہے. تو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب بھی ہم پروگرام بناتے ہیں تو ہم اپنے گھر جس کو بھی بلاتے ہیں اس کو کیٹیگری دیکھ کر بلاتے ہیں، یعنی ہمارے گھر کون اچھا لگے گا. دنیا کا دستور ہے ہر انسان پروگرام میں اپنی کیٹیگری والے کو بلاتا ہے. مثال کے طور پر
کوئی نیتا کا پروگرام کرتا ہے نا تو اپنے پروگرام میں نیتاؤں کو بلاتا ہے. راجکارن والے جب کوئی پروگرام کرتے ہیں نا تو آپ دیکھنا اکثر ان کے پروگراموں میں راجکارن ہی لوگ ہی ہوں گے. اگر کوئی کلاکار پروگرام کرتا ہے تو اس کے پروگرام میں کلاکار ہی نظر آئیں گے. کوئی ناچنے والا پروگرام کرتا ہے تو اس کے گھر کے پروگرام میں سب ناچنے والے. ایک دستور ہوتا ہے, طریقہ ہے, فطرت ہے انسان کی. ہر کیٹیگری والا اپنی کیٹیگری والے کو بلاتا ہے. جو دین والا ہوتا ہے وہ اپنے گھر کے پروگرام میں دینداروں کو بلاتا ہے. مجھے بتاؤ آج تک کہ میرے دوستوں کسی پکچر کے ہیرو نے کوئی پروگرام بنایا ہو اور اس پروگرام میں میرے دوستوں مکھنی بابا کو بلایا کلاکار کو بلائے گا, مگر عالم دین کو, ولی کامل کو, علماء کرام کو نہیں بلائے گا, اس لیے کہ اس کی کیٹیگری کا نہیں. اسی طرح عالم کوئی پروگرام بناتا ہے تو اپنے پروگرام میں عالم کو بلاتا ہے اپنی کیٹیگری کا. اس لیے اکثر آپ دیکھیے کچھ امیر لوگوں کو اپنی امیری کا اتنا غرور اور گھمنڈ ہوتا ہے نا کہ وہ جب پروگرام بناتے ہیں تو امیر غریبوں کو بلانا نہیں چاہتے. تو اب کیا ہوتا ہے, غریب نہ آئے اس لیے لوگوں نے شادیوں کے ٹھکانے بدل ڈالے, پروگراموں کے میرے دوستوں پتے بدل ڈالے. ایک زمانہ تھا کہ ہمارے گھر کچھ بھی چھوٹا بڑا پروگرام ہوتا تھا گھر کے آنگن کے سامنے ہوتا تھا. میری یہ بات کو کوئی اپنے اوپر نہ لے جائے, عام سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں. مجھے تو عمرے میں بات کرتے بھی بہت ڈر لگتا ہے کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے لوگ اپنے اوپر لے لیتے ہیں کہ ہم پر کی ہے. میں کسی پر نہیں کرتا, سمجھا نہیں. میری بات کی تقریر بھی آپ سنو, جو دلیل یہاں دیتا ہوں وہ دلیل کے بعد بھی دیتا ہوں. تو پہلے کیا ہوتا تھا, پروگرام شادی وادی ہوتی تھی تو اتنا بھی انسان کا کھانا ہوتا تھا, ہم گھر کے سامنے میرے دوستوں میدان میں یا اپنے گاؤں میں محلے میں کرتے تھے. اب کیا ہوتا ہے, جب بھی شادی ہوتی ہے نا بھلے بھی 500 آدمی کو کھلا بھلے پارٹی میں ہوتا ہے. کہاں کی شادی پارٹی, اب پارٹی میں حالانکہ آپ سکون اطمینان اچھی چیز کے لیے, مگر کچھ سب کی بات نہیں کرتے کچھ لوگوں تو میرے تو پارٹی میں پلاٹنگ پروڈکشن کام ہوتا ہے. جان تو جہاں نہ بس رکتی ہے نہ ٹرین رکتی ہے. اگر آپ کو وہاں کھانے جانا تو پرائیویٹ سادھن لے کے جانا پڑتا ہے. آپ کے پاس سادھن نہ ہو تو آپ کھانے بھی نہیں جا سکتے. اب میرے دوستوں مالداروں کے پاس تو گاڑیاں ہوتی ہے, بائک, ہونڈا, سوئفٹ, فلاں, وہ سب چلے جائے. غریب کیا کرے, جس کے پاس میرے دوستوں بس اسٹیشن جانے کے لیے کرایہ نہ ہو وہ پارٹی پلاٹ تک کیا ہے. تو کچھ لوگ میرے دوستوں نہ بلانے کے ایک بہانہ یہ بھی بناتے ہیں کہ میرے دوستوں چلو ہم سے باہر پروگرام رکھے تو اپنے اپنے کیٹیگری والے آئے. مگر اللہ کا اس پر بہت کرم, غریب اپنی غربت پر کبھی مایوس مت ہوتا. ایسا مت سمجھنا کہ مالدار نے نہیں بلایا. میں نے بہت جگہ کی دعوتوں میں دیکھا ہے غریب نہیں گئے, دنیا سوچتی تھی غریب کو نہیں بلایا, غریب کو نہیں بلایا, مگر ادھر مشیت کہتی ہے تجھے میں نے وہاں جانے نہیں دیا اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ تم مالدار کے دروازے پر جا کر رسوا ہو. تھوڑا انتظار کر, تھوڑا انتظار کر, تھوڑا صبر کر, تھوڑی راہ دے, مالدار تیرے دروازے پر آئے گا. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے مالدار کے یہاں میرے دوستوں بہت قسموں کا کھانا پکایا جاتا ہے. 3-4 قسم کے حلوے ہوتے, 3-4 قسم کے کھانے ہوتے. مگر میرے دوستوں کھانے والے جو بھی آتے گاڑیوں میں آتے, اے سی میں رہنے والے مالدار لوگ آتے. اور آپ سب جانتے جو جتنا مالدار ہوتا ہے اتنا بیمار بھی زیادہ ہوتا ہے. جو جتنا آرام سے جیتا ہے اس کی تکلیفیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. ہم نے بہت سارے آدی واسیوں کو دیکھا ہے میرے دوستوں باہر پھرتے ہیں مگر نہ ڈینگو ہوتا ہے, نہ مچھر کاٹتا ہے, نہ میلیریا. جو مچھر ٹانگی میں سوتا ہے اس کو میلیریا ہوتا ہے. کورونا کے اندر ہم نے دیکھا ہمارے عمرے میں بہت سارے پاگل ایسے تھے جو گندگی میں نہاتے تھے, گندگیوں میں رہتے تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے, کچھ نہیں ہوا. اور اچھے اچھے محلوں میں رہنے والے چلے گئے نہیں چلے. تو اکثر دیکھا ہے جو جتنا مالدار ہوتا ہے وہ بیمار بھی زیادہ ہوتا ہے. اب جس کو میں نے بولا کھایا, مالدار آئے تھے, حلوہ تو تھا مگر کھائے کیسے, ڈائبٹیز تھی. اب 1000 آدمی کا پکایا, 200 ڈائبٹیز والے تھے تو 200 کا حلوہ بچ گیا. 200 کی بریانی بچ گئی, بی پی والے تھے کھایا نہیں, بی پی والے تھے بریانی بچ گئی. اب اتنی مہنگائی میں حلوہ بچ جائے, بریانی بچ جائے, کرے کیا؟ اب پھینکنا تو گوارا نہیں, تو کہا چلو غریبوں کو دے دے, غریبوں کو دے دے, غریبوں کو. اب غریب یاد آیا, خدا کی وصیت مسکرا کر کہتی غریب دیکھ میں نے تجھے مالدار کے دروازے پر بیچ کر رسوا نہیں کیا, اللہ
नेता नेता को बुलाता है, कलाकार कलाकार। अब यही पॉइंट के एतबार से अगर सोचे कि सरकार गौसे आजम की कैटेगरी क्या है और हमारी कैटेगरी क्या है, वो वलियों का वली, हम गुनहगारों से भी बड़े गुनहगार, हमसे बड़ा कोई गुनहगार नहीं। मेरे दोस्त, अगर सरकार गौसे आजम ने कैटेगरी देखकर बुलाया होता तो आपकी महफिल में गरीब नवाज तो होते, शाहे आलम तो होते, खुतबे आलम तो होते, मखदूम अशरफ तो होते, निजामुद्दीन तो होते, फरीदुद्दीन तो होते, सिराजुद्दीन तो होते, अलियत का बादशाह होता, दिल्ली का शहंशाह होता, मेरे दोस्तों वली होते, गौस कुतुब अब्दाल होते, हम कैसे गुनहगार ना होते। मेरा गौसे आजम ने कैटेगरी देखकर नहीं बुलाया है, मोहब्बत देखकर बुलाया है। अरे गुनहगार है तो क्या है, मेरा नाम लेने वाले, नारा लगाने वाले, तो गौसे आजम ने अपनी महफिल सजवाकर हम गुनहगारों को बिठाकर दुनिया को बताया है कि मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, ये मुझसे मोहब्बत। मेरे गौस की महफिल जब सस्ती थी तो खुद नबी आते थे, अंबिया किराम आते थे, औलिया किराम। किताबों में लिखा है सरकार गौसे आजम जब महफिल सजाते थे तो 70 हज़ार का मजमा होता था और उसमें हजारों की तादाद में वली होते थे। और देखने वालों ने देखा है, जिसको अल्लाह ने निगाहे बसीरत अता फरमाई, उन्होंने देखा कि उनके महफिल में वो आमिना का लाल तशरीफ आता करने वाले बयान करते हैं, जो नजर आते थे उससे कहीं ज्यादा वो होते थे जो नजर नहीं आते। इसको रिजालुल गैब कहते हैं, रिजालुल गैब जो नजर नहीं आते। बहुत सारे अल्लाह वाले ऐसे जो हमारी नजरों से पोशीदा रहते हैं, उनको रिजालुल गैब कहते हैं, वो भी उनकी महफिल में आते थे। अब अंदाजा लगाओ, जिसकी महफिल में बड़े बड़े आते हो, आज उनकी महफिल में हमको बिठाने का मौका मिल जाए, हमारे मुकद्दर का। आप कहेंगे सरकार बस पर। और जो एक बात बताऊं मेरे दोस्तों, हमने महफिल आज सजाई, हमने आज सजाई ना, मगर सरकार गौसे आजम को ऐसा नहीं कि आज हमको महफिल का पता कब चल, जब मुझे कल पता चला कि कल प्रोग्राम है, हजरत ने कल नफी किया, आपको भी कल आज सुबह ऐलान किया होगा, पता चला। यानी हम आए हैं तो हमको खबर कल हुई, आज हुई। सरकार गौस पाक को कब खबर, गौस पाक को महफिल की खबर। तो मेरे दोस्तों ये भी सुनिए, किताबों की रोशनी में खुद सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि जब भी दुनिया के अंदर नया साल आता है, जब भी दुनिया में नया साल, हमारा साल कब शुरू होता है, गुज़िश्ता साल को 1443 और ये 1444, यानी जब भी नया साल आता है, सरकार गौस पाक फरमाते हैं कि कोई साल ऐसा नहीं है कि जो दुनिया में आने से पहले मेरे पास ना आता। हर साल मेरे पास आता है और मेरे पास आकर मुझे सलाम करता है, और सलाम करने के बाद पूरे साल में जो कुछ होने वाला है, कौन पैदा होगा, कौन मरेगा, किसकी शादी होगी, कौन क्या करेगा, ये जो कुछ, कहाँ तूफान आएगा, कहाँ जलजला आएगा, कहाँ मर्डर होगा, ये जो पूरे साल में जो भी कुछ होने वाला होता है वो मुझे आकर बयान कर देता है। और कहता है गौस पाक कहता है, किताबों में लिखा है, जो भी साल आता है वो मेरे सामने आता है और पूरे साल में जो कुछ होने वाला होता है वो मुझे आकर कहता है। इसी तरह जब भी नया महीना आता है, हर महीना पहले मेरे पास आता है, मुझे सलाम करता है, और पूरे महीने में जो कुछ होने वाला होता है वो मुझे कहता है। ये गौस पाक ने कहा, और आप सब जानते हैं गौस पाक वो है जो बचपन में डाकुओं से डरकर झूठ नहीं बोले। माँ ने कहा था बेटा कभी झूठ मत बोलना। आपकी उस सच्चाई ने मेरे दोस्तों डाकुओं को भी मेरे दोस्तों वली बना दिया, इतना सच्चा है गौस पाक। अब अंदाजा लगाओ, सरकार गौसे आजम फरमाते साल आता है, जो कुछ होता है मुझे कहता है। इसी तरह महीना आता है, जो कुछ पूरे महीने में होता है वो मुझे कहता है। तो मेरे दोस्तों सरकार गौस पाक का ये फरमान है, इसका मतलब ये है कि जब 1444 का साल शुरू हो रहा था और पहली तारीख आ रही थी,
یہ سال سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں گیا ہوگا، سلام پیش کیا ہوگا، اور سلام پیش کرنے کے بعد جب سب کہا ہوگا میری محبت کہتی ہے، اسی کہنے میں اس سال نے کہا ہوگا، جب مہینہ آ رہا تھا تو مہینے نے کہا ہوگا اے عبد القادر جیلانی اس سال آپ کا جب مہینہ آئے گا، آپ کا جب اس سے بات آئے گا، آپ کی 11ویں شریف کا جب ماحول آئے گا تو ایک ضبط ایسا بھی آئے گا کہ عمرے کی مدنی مسجد میں اس تیرے دیوانے بیٹھ کر تیری محفل سجائیں گے، اس سے بھلا آئے گا، بھلا آئے گا، بھلا آئے گا، بھلا آئے گا۔ یعنی ابھی ہم آئے نہیں ہیں، نام باہر پہلے چلا گیا، جیون پہلے ہو گیا۔ اسی لیے سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جب تک میں نہیں چاہتا کسی کی زبان پر میرا نام نہیں آتا مجھے کہنے نہیں دیا جائے۔ جب غوث اعظم کی چاہت کے بغیر ہم ان کا نام نہیں لے سکتے، ان کی چاہت کے بغیر ہم ان کی محفل کیسے سجا سکتے؟ غوث پاک نے چاہا ہے تب ہم نے ان کی محفل کو سجایا ہے۔ یہ تو ہمارا مقدر ہے کہ غوث پاک نے ہم کو بلایا ہے، اسی لیے کہا در غوث کا گر تو سائل بنا ہے، قدم کو ہٹانے کی کوشش نہ کرنا۔ در غوث کا گر تو سائل بنا ہے، قدم کو ہٹانے کی کوشش نہ کرنا۔ ملے گی بے بھاگے تمنا دل کی، صبح تک ہلانے کی کوشش کرنا۔ دیں گے یقیناً تجھے آسرا بھی، ملے گا یہیں سے تجھے مدعا بھی۔ سخی غوث اعظم کا در چھوڑ کر تو کہیں اور جانے کی کوشش نہ کرنا۔ لحد میں بھی ان کا گدا ہوں فرشتوں، لحد کہتے قبر کو، خالی دنیا میں نہیں، مروں گا تو ان کی بلانے میں مروں گا۔ لحد میں بھی ان کا گدا ہوں فرشتوں، مریدان غوث الورا ہوں فرشتوں، میں یا غوث کہتے بلا لوں نہ دیکھو، مجھے تم ڈرانے کی کوشش نہ کرنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ